بتاتے ہوئے کہ اس وقت 88 ارب روپے جو متاثرہ خاندان ہیں سیلابوں میں، ان کو 88 ارب روپے کی نقد اور اشیاء کی شکل میں ہم نے امداد تقسیم کی ہے۔ 70 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور 18 ارب روپے NDMA کے ذریعے، جس میں خوراک ہے، کمبل ہیں، تمبو ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو آج جس پیکج کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کسانوں کو جو قرضے ملتے ہیں وہ جو سال میں 1800 ارب روپے کے قرضہ جات کسانوں کو دیے جائیں گے، اور یہ رقم جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 400 روپے اضافہ کیا گیا ہے جو کہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ وزیر خزانہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہ پوری اماؤنٹ جو ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بینکوں کی عادت ہے، بینکوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب سیکیور انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ٹی بلز لے لیے، گورنمنٹ کے بانڈز لے لیے جہاں پر، اور جو اصل شعبے ہیں چھوٹے کسان، چھوٹے انٹرپرینورز، چھوٹے کاروباری لوگ، ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے فائنینشیل سسٹم کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب ہم اس طرف آگے بڑھیں گے۔ تو یہ 1800 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں، جو کہ 400 ارب روپے زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ کہ وہ پوری طرح کسانوں کو مہیا کیے جائیں۔ جو ان علاقوں میں، متاثرہ علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے وہاں پر جو چھوٹے کسان ہیں، وہاں پر ان کا جو قرضے تھے مارک اپ قرضوں کے اوپر، ان کو ویو کیا جا رہا ہے، اس کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وفاق اور چھوٹے صوبے مل کر ان چھوٹے کسانوں کو وہ تقریباً 8 ارب یعنی 8 ارب 20 کروڑ روپے وہ ان کو مہیا کیے جائیں گے ان متاثرہ علاقوں میں جو سیلاب کے جو چھوٹے کسان ہیں۔ اسی طریقے سے دیہی علاقوں میں جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، دیہاتوں میں پہلی مرتبہ یعنی زرعی شعبے کو شامل کیا گیا ہے۔ ان نوجوان بے روزگار بچوں کے لیے زرعی شعبے میں جو کام کرنا چاہیں گے ان کو قرضے دیے جائیں گے 50 ارب روپے کے، 50 ارب روپے کے ان نوجوان بچوں کو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور وہ زرعی شعبے میں اگر وہ اپنا روزگار تلاش کریں گے، کام کریں گے، ان کو 50 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان 6 ارب 40 کروڑ روپے کی جو ان کے اوپر مارک اپ ہوگا، یا جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں، اس میں گورنمنٹ پاکستان سبسڈی دے گی، یعنی ان کو سستا قرضہ مہیا کریں گے 50 ارب روپے کا۔ اور یہ پہلی مرتبہ مخلوط حکومت جو ہے یہ ان قرضوں کا اجرا کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے زرعی دیہاتی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ جو DAP ہے، DAP جو کہ بڑی امپورٹنٹ یہ زراعت کے لیے، عام طور پر یوریا ڈالا جاتا ہے، DAP کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اپنی جو پر ایکڑ جیلڈ کو بڑھانے کے لیے۔ اس کو حکومت نے میری پرسنل ڈیزائر کے اوپر جو متعلقہ جو وزراء ہیں، جس میں فائنانس منسٹر شامل ہیں، جس میں ہمارے جو دبنگ ہمارے منسٹر ہیں، زراعت کے ہمارے نوجوان، یہ ہمارے جو وزیر ہیں مخدوم صاحب،
اور متعلقہ سیکرٹریز، اور یہ سامنے بیٹھے ہیں سیکرٹری انڈسٹریز چودھری صاحب، اور ان سب نے مل کے بھرپور کوشش کی. اور ڈی اے پی، دیکھیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈی اے پی یہ جو بنتی ہے اس کے لیے حکومت سستی گیس مہیا کرتی ہے. آپ کے علم میں ہے نا یہ بات، سستی گیس دی جاتی ہے اور وہ کھاد بناتے ہیں. تو حکومت اگر وہ گیس بازار میں یا دوسری جگہ بیچنا چاہے تو اس کو مہنگے داموں آرام سے بیچا جا سکتا ہے. یعنی ہم امپورٹ یا ملک کے اندر جو گیس اویلیبل ہے وہ مہنگی ہے اور ان کو آگے ہم سستی دیتے ہیں ان فرٹیلائزر پلانٹس کو، اور پھر آگے جو کھاد وہ بناتے ہیں پھر ہم آگے دیتے ہیں. تو سستی گیس وہ لے رہے ہیں، بے پناہ سستی. تو ان سے ہم نے یعنی پچھلی حکومت کی طرح ہم کو فیکٹس کو ٹوسٹ نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گا جناب یہ ہم نے اپنی جیب سے یہ ادا کرے، لیکن وہ جو سستی گیس حکومت مہنگی خرید کے ان کو سستی مہیا کرتی ہے، ہم نے ان سے ٹف نیگوشیشن کی. لہٰذا ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. اور اس میں جناب انڈسٹریز منسٹر کا، چودھری امداد وسائل کا، منسٹر فوڈ کا، فائنانس منسٹر صاحب کا، ان کی کاوشیں ہیں، بہت کاوشیں ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں یہ 2500 روپے پر بوری کم کروائی گئی ہے، جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے، جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے. 25 جی فی بوری کتنی ہوگی یہ بتاؤ؟ 11,250 روپے فی بوری، اور پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی، اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی. اور انشاءاللہ یہ اب اس پہ یہ قیمت دی جائے گی. اور میرا ارادہ ہے کہ یہ 58 ارب روپے جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء کو اور سیکرٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کا پیسہ کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے. اور ملک کو، کسان کو تو آپ مضبوط کر رہے ہیں، وہ آگے ملک کو خوشحال کرے گا، زیادہ وہ پیداوار بڑھائے گا، پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ بات جان لینی چاہیے، ورنہ 58 ارب روپے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس کا کئی ارب روپے جیب میں جا سکتے تھے. لیکن میں آئی ایم ویری گریٹفل، اور میں سلام کرتا ہوں ان افسروں کو، ان وزراء کو، اور افسروں کے افسروں کو، ان کے سبارڈینیٹس کو، سب کو، حتیٰ کہ جو چائے کا کپ بنا کے لایا اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب قیمت کم کریں، ان سب کو میں سلام کرتا ہوں. اور یہ خراج تحسین کے لائق ہیں سب یہ، جنہوں نے یہ قیمت کم کرا کے 11,250 روپے کر دی ہے. میں باخدا میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری مخلوط حکومت ان کے ہم ممنون ہیں، چاہے وہ وزراء ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، چاہے وہ ان کے اپنا چائے اور پینسل اور ٹائپ کرنے والے ہیں. میں سب کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قوم کا بھلا کیا اور زرعی معیشت کے لیے اپنا پورا خون پسینہ بہایا. جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سیلاب کے علاقوں میں جو کہ بے پناہ متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے 12 لاکھ بیگ سرٹیفائیڈ جو بیج ہے گندم کا، ان کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر 50-50 یعنی 50 وفاق دے گا پیسے اور 50% صوبے دیں گے. 13 ارب 20 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ سرٹیفائیڈ بیج ان کو کسانوں کو مہیا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کو ذرا تھوڑا سا صبر کرنا پڑے کیونکہ بڑے اہم نکات میں نے یہاں پر آپ کے لیے پیش کرنے ہیں، تو اس کے لیے مہربانی کر کے ذرا آپ تھوڑا سا، اس کے بعد آپ کے سوال میں لوں گا انشاءاللہ. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو
بے زمین ہاری جو ہیں، جن کے پاس آپ سمجھتے ہیں جو جن کو کہتے ہیں مستاجر جو ہوتے ہیں، جن کی اپنی زمین نہیں مگر وہ چلاتے ہیں، اپنا وہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں، ان کے لیے بلا سود قرضے ان کو دینے کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے ان کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں. اس کے علاوہ سبسڈی کاسٹ ہے 5 ارب قرضے. جی جو قرضے وہ لیں گے ان کے جو انٹرسٹ کاسٹ جو ہے اس کی سبسڈی، یعنی ان کو ان کی جو لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں، اگر 10% انٹرسٹ ہے تو اگر وہ 8% بنے، 9% بنے، 6% بنے، 5 ارب روپے اس کی مد میں ان کو سبسڈائز کیے جائیں گے. ان کی جو بینک کی جو قرضوں کی جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف انٹرسٹ کہہ لیں، کاسٹ آف سروس چارجز کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں. اس کے علاوہ جو کسان بھائی اپنے وہ قرضے لیتے ہیں اپنے زمینوں کے، وہ ٹائٹل گروی رکھ کر، اس کا جو لیول ہے اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے. پہلے 4000 PIU تھا، یعنی پروڈیوسڈ انڈیکس یونٹ PIU، اس کو بڑھا کر اب 10,000 کیا جا رہا ہے، یعنی اب وہ اپنا قرضہ زیادہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسمال میڈیم انٹرپرائزز SMEs، یہ وہ یعنی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں کسی بھی معیشت کے لیے. جاپان چلے جائیں، ساؤتھ کوریا چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں، تو SMEs جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں. وہ ان کے سب کنٹریکٹرز ہوتے ہیں اور بے شمار وہ چیزیں کرتے ہیں. تو ان کو SMEs کو یہ بینکس جو ہیں ان کو پرسونا نان گراٹا انہوں نے قرار دیا ہوا تھا زرعی شعبے میں. ویسے بھی SMEs جو ہیں ان کو آج بھی زرعی شعبے سے ہٹ کے ان کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا. اور میں جناب وزیر خزانہ کو گزارش کروں گا کہ ڈنڈا اٹھائیں اور بینکوں کو کہیں کہ اگر SMEs کو وہ انٹرٹین نہیں کریں گے، جو کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑی فورس ہوتی ہے، تو ان کے آپ باقاعدہ ان کے اوپر قدغن لگا دیں. یقین کریں دے لک فار سیف ہیونز کہ جناب حکومت کے بانڈ جو اس میں رکھ دو، وہ ٹی بیلز آئے اس میں رکھ دو اور اپنا انٹرسٹ کمایا، اللہ خیر صلی اللہ. تو اس لیے SMEs کو اب ہم زرعی شعبوں میں بھی SMEs کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے، وہ پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا نوجوانوں کے لیے 50 ارب رکھے ہیں کہ وہ زرعی شعبے میں جو نوجوان اپنا روزگار ڈھونڈیں گے، چھوٹا موٹا وہ کام کریں گے، تو ان کو 50 ارب روپے کے قرضے، اور اس کا حکومت نے اس کے لیے 6 ارب تک کتنا 10 ارب نہیں، یہ 6 ارب 40 کروڑ روپیہ ان کی سود کی یعنی انٹرسٹ کی مد میں رکھا تھا اس کو سبسڈائز کرنے کے لیے. قرضے 50 ارب کے ہوں گے. 10 ارب میں اس پہ آ رہا ہوں. میں اس کو وہ تھا انڈیویجولز کے، نوجوانوں کے لیے. یہ ہیں SMEs، وہ یوتھ تھی. اور یہ SMEs اسمال میڈیم انٹرپرائز، یہ بھی یوتھ ہی ہوتی ہے. اسمال میڈیم انٹرپرائزز، یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں، کاروبار، ان کو بھی اب زرعی شعبے میں SMEs کو اب ریکگنائز کر لیا گیا ہے. اس کے لیے ان کی آن گوئنگ جو ماڈرنائزیشن ہے اسکیم، ان کے لیے ہم نے 10 ارب روپے رکھے ہیں کہ وہ زرعی شعبے میں اب آئیں گے تو 10 ارب روپے ان کی ماڈرنائزیشن اسکیم کے لیے ہم نے حکومت پاکستان نے اس وقت رکھے ہیں. اس کے علاوہ ٹریکٹر، چونکہ دیکھیے ٹریکٹر اس وقت مونوپلی ہے پاکستان میں. آپ ٹریکٹر جو پاکستان میں ٹریکٹر بنتے ہیں وہ امپورٹ نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر بین ہے. اب ٹریکٹر جو ہے ایک عام کسان کی پہنچ سے اس کی قیمت باہر ہو چکی ہے، اور یہ مونوپلی جو ہے یہ ایک رینٹل کاروبار اب بنتا جا رہا ہے. میں نے کوشش کی اور جناب وزیر خزانہ نے، جناب وزیر فوڈ سیکورٹی نے اور جناب وزیر انڈسٹریز نے اور متعلقہ سیکرٹری نے پوری کوشش کی کہ ان سے قیمتیں کم کرائیں. انہوں نے صاف جواب دے دیا جی ہم تو قیمتیں کم نہیں. حالانکہ
یہ وقت بڑی مصیبت کا وقت ہے، بڑا چیلنجنگ کا وقت ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے کتنے ٹریکٹر وہاں پر فری بھجوائے ہیں یا کتنی خوراک کے پیکجز بھجوائے ہیں یا کمبل بھجوائے ہیں، خدا جانتا ہے، ضرور کیے ہوں گے. لیکن قیمت کم کرنے میں انہوں نے شومی قسمت ہے کہ انہوں نے شومی سے کام لیا. لہٰذا مجبور ہو کر آج مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم باہر سے جو سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر ہیں جو 5 سال تک ان کی پرانے ہیں، یعنی ان کے جو سیکنڈ ہینڈ اپ ٹو 5 ایئرس، البتہ ان کی سرٹیفکیشن ہوگی کہ جناب یہ ان کی عمر جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ باقاعدہ وہ نظام اپنے مارج وجود میں آئے گا. ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ ہم مجبور ہو گئے. اگر یہ قیمتیں کم کرتے تو مجھے کیا پڑا تھا کہ میں لوکل انڈسٹری کو، اب چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تو ہم 5 سال تک کے جو استعمال شدہ ٹریکٹرز ہیں ان کو ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، اور جو 5 سال جن کی عمر ہے استعمال شدہ ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. اگر 3 سال پرانے ہیں تو 36% ڈیوٹی میں ریبیٹ مل جائے گا ان کو. اگر 4 سال ہیں تو اسی کیلکولیشن سے، اور 5 سال تک 5 سال اپر لمٹ ہے، 50% بھی اپر لمٹ ہے، 50% ان کو ڈیوٹی میں ان کو ریبیٹ، ان کو سہولت مل جائے گی، تاکہ کسان جو ہے وہ باہر سے ٹریکٹرز لے کے آئیں اور زرعی شعبہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے چلے. اس کے علاوہ 5 لاکھ ٹن یوریا کے امپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے. 2 لاکھ ٹن آ چکا ہے، یوریا امپورٹ ہو چکا ہے پاکستان. وہ کتنا پہنچ گیا بھائی؟ 2 لاکھ پہنچ گیا. اور اس کے لیے میں منسٹر آف انڈسٹریز کو اور چودھری امداد بسال کو بھرپور سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے $600 سے قیمت سٹارٹ ہوئی، مجھے یاد ہے، اٹس آن مائی فنگر ٹپس، اور وہ $600 وہ G2G کا سودا تھا، G2G کا، اور یہ $500 پہ لے کے آئے قیمت الحمدللہ. اور $100 پر ٹن انہوں نے قیمت کم کرائی. $100 پر ٹن کو 2 لاکھ ٹن سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو پتہ چل جائے کہ کتنے ملین ڈالر جو ہے الحمدللہ قیمت کم ہوئی. میں اس وقت چونکہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت کا اور اب کا آپ موازنہ کر لیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. جنہوں نے پہلے شوگر ایکسپورٹ کی، پھر شوگر امپورٹ کی. شوگر ایکسپورٹ کرنے میں اربوں پاکستان کے جیبوں میں لوگوں کے چلے گئے. پھر شوگر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی، پھر گندم امپورٹ کی. گیس، سستی ترین گیس ملتی تھی $3 پہ، وہ نہ لی. آج گیس ملتی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تیل اور گیس کی. تو 2 لاکھ ٹن آ چکا، 3 لاکھ ٹن یوریا اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا. اس کے لیے حکومت پاکستان نے زرعی شعبے کو خود کفیل اور بہت تکڑا بنانے کے لیے اور پاکستان کے معاش کو تکڑا کرنے کے لیے یوریا کی مد میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اس میں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ہم نے اس کے لیے مختص کی ہے. 30 ارب روپے یوریا کی سبسڈی کے لیے جو آئے گا، اس میں حکومت پاکستان مزید 30 ارب ڈالے گی تاکہ کسان کو سستا یوریا مل سکے. اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں 1-2 بڑی آئٹم کی طرف آؤں گا، کہ جو ٹریکٹرز، اگر کوئی نیا جو انٹرپرنور اس میں آئے گا، اب دیکھیں ابھی اس کو تو مونوپلی ہے. لک ایٹ دس کہ بھئی آپ نے اربوں کھربوں کما لیے ہیں پچھلے 40 سالوں میں، اور میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. جو انڈیجنائز ہونی تھی یا لوکلائز ہونی تھی، یعنی لیٹ سے ٹریکٹر کے 100 میں مثال دے رہا ہوں، 100 کمپوننٹس ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، تو ایک وقت آنا تھا کہ وہ 100% پاکستان میں وہ بننا تھا. وہ بتدریج، یہ 40 سال پرانے یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں،
اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں ان کو ایک پروگرام دیا ہوگا کہ آپ ہر سال آپ کریں گے یعنی انڈیجنائز. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سال میں 60 کمپوننٹس باہر سے لا رہے ہیں, 40 آپ لوکل بنا رہے ہیں, تو اگلے سال آپ 50 باہر سے لائیں گے, 50 لوکل بنائیں گے. اس اگلے ڈلیشن پروگرام, انڈیجنائزیشن, جو بھی آپ لوکلائزیشن جو بھی آپ کہہ لیں, ڈلیشن پروگرام, اس کے مختلف نام ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آج تک 40 سال گزر گئے ہیں, کسی نے بھی 100% ڈلیشن اچیو نہیں کی, اور ابھی بھی باہر سے کمپوننٹس آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوم کی خدمت کس طرح ہے کہ بھائی آپ کو پروٹیکشن ملی ہے, آپ کو حکومت نے پروٹیکشن دی, آپ پروفٹس کماتے ہیں, آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی, آپ وہ پارٹس کمپوننٹس بناتے اس ملک میں. جس طرح میں اچھی مثال, مگر مثال دینی پڑے, جس طرح ہندوستان میں 100% ڈلیشن ان مشینوں کی, ان ٹریکٹرز کی, 100% کمبائن ہارویسٹر وہاں بنتے ہیں, وہاں پر اور چیزیں بنتی ہیں, زرعی آلات بنتے ہیں جن کی 100% ڈلیشن ہندوستان میں ہو چکی ہے. اور ہم آج بھی اسی, مجھے نہیں پتا ان کی کتنی ہے ڈلیشن, کتنا ہو گیا اچیو کیا ہے آج. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 90% اگر اچیو کر لیا, ابھی بھی 10% باقی ہے. اس میں کیا, اس میں چیز مانے جو 40 سال کے عرصے میں 90% یہ پہنچے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی, یہ نہیں مانے. اب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹریکٹرز کی انڈسٹری میں نیا انویسٹر آئے گا, اس کو ہم CKD کمپلیٹلی ناک ڈاؤن, جو پارٹس جو باہر سے امپورٹ ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہم نے 35% سے کم کر کے 15% پہ کر دی ہے, تاکہ ان کو ہم انسینٹیوائز کریں کہ وہ آئیں اور اس انڈسٹری میں آ کے سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے سرمایہ کار, باہر کے سرمایہ کار, جہاں سے بھی وہ چاہتے ہیں وہ سرمایہ کاری کریں. اور ان کو ہم نے اب پرانے کے انجام ہماری بھی کم کر, بھائی آپ نے تو اربوں خربوں کما لی ہے, آپ کی ڈیوٹی ہم کیوں کم کریں, آپ کی قیمت بھی کم نہیں کر رہے. اب ہم نئے انویسٹرز کو ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں, ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں, اور آپ کو جو CKD کنڈیشن میں آپ پارٹس باہر سے امپورٹ کریں گے, ڈیوٹی جو ہے 35% سے 15% کر دی جائے گی. اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ گندم جو ہے وہ پچھلے حکومت نے, چونکہ آپ کو یاد ہے کھاد ملتی نہیں تھی, بلیک ہو رہی تھی, آپ سب جانتے ہیں, اس کی بنا پر چونکہ گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ کم ہوا تھا, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی, جو کہ ہم نے کی ہے. اب جب چونکہ سیلاب ہیں تو ہم نے پھر حفظ مات و گندم ہم نے فیصلہ کیا مشاورت کے ساتھ کہ ہم 16 لاکھ ٹن گندم اور امپورٹ کریں گے. اب ٹوٹل 2.6 ملین ٹنز یعنی 26 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہوگی. 10 لاکھ ٹن آ چکی ہے, پہنچ چکی ہے, اور اس کے لیے بھی الحمدللہ متعلقہ وزراء نے اور افسران نے بڑی, یعنی سب سے کم بولی دینے والوں سے بھی قیمتیں کم کرائیں. الحمدللہ میں ان کو بھرپور کریڈٹ دیتا ہوں, شاباش دیتا ہوں. یہ ان کی قومی جو اہمیت ہے, قومی کمٹمنٹ ہے, یہ اس کا بڑا ایک واضح ثبوت ہے. تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی, 16 لاکھ ٹن گندم مزید منگوائی جا رہی ہے, تاکہ, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کی مکمل مشاورت چھان بین کے بعد کہ گندم کی کوئی ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا, اور صوبوں کو جب بھی صوبے چاہیں گے وہ گندم ان کو مہیا کر دی جائے گی. میں نے کیوں کہا تھا کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ نہیں کروں گا, اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی اپنا بددیانت ہے, بالکل نہیں, لیکن اس وقت جب ہمیں ایک ڈالر ہمیں بچانا ہے, اور یہ نہیں کہ ہم جہاں فرشتے بیٹھے ہیں, لیکن ایک اجتماعی جب ایک کاوش ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈالر بچا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لیٹ سے کہے جی مجھے یہ اپنا اس قیمت پہ گندم ملی ہے اور میں آگے بیچ رہا ہوں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. جب اچھا وقت آئے گا تو آپ پھر امپورٹ کر لیجئے گا. اس وقت ایک اجتماعی کاوش, اجتماعی بصیرت سے ایک سپروائز طریقے سے ہم یہ گندم کے سودے کیے جا رہے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ بیسٹ پرائس ہے تو ہم پھر اوارڈ کرتے ہیں, اور وہ ECC میں جاتا ہے اور پھر آگے کیبنٹ میں جاتا ہے. تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی, 16 لاکھ ٹن گندم کا انتظام کیا جا رہا ہے. آخری 2 پوائنٹس جو میں کہنا چاہتا ہوں, جس کے لیے
کسان بھائی بیداب ہوں گے کہ بھئی بجلی کے اوپر کیا کیا. تو 2 پوائنٹس میں آپ کو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں. بجلی سے یہ ڈیزل جو چلتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, یہ صرف بجلی سے. ایک ہم نے چونکہ ہم میسو سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, 10,000 میگا واٹ وہ ایک منصوبہ ہے جس میں اپنا ظاہر ہے کہ راتوں رات تو نہیں ہوگا, لیکن اس کی طرف پیش قدمی ہم نے کر دی. اسی طریقے سے یہ بھی ایک منصوبہ ہے جس کی طرف ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مہنگی بجلی جو کسان کو دینی پڑتی ہے اس سے ہم ان کی جان چھڑوائیں, اور یہ ہمارا ٹاپ پریورٹی ہوگی انشاءاللہ. یہ 3 لاکھ ٹیوب ویلوں کو ہم قرضے مہیا کریں گے جو ان کے مالکان ہیں, انٹرسٹ فری. یعنی حکومت پاکستان ان کی جو سروس چارجز ہیں ان کو جو قرضے ملیں گے, اور قرضے دلوانے میں بھی حکومت پاکستان ان کی پوری طرح ان کا ہاتھ ان کے ساتھ بٹھائے گی, ہاتھ پکڑے گی ان کا. 3 لاکھ ٹیوب ویل جو ہیں ان کو ہم سولر کی طرف لے جانے کے لیے, سولر پہ, تاکہ ان کی بجلی کی قیمت بہت کم ہو جائے گی. ان کو قرضے دلوائے جائیں گے اور ان کے قرضوں کے اوپر سبسڈی حکومت پاکستان ان کو دے گی, ان ٹیوب ویل کے جو کسان جو ہیں ان کے مالکان کو. اور دوسرا ان کو جو انسینٹو یہ دیا جا رہا ہے کہ آج حکومت پاکستان نے تمام تر مشکلات کے بعد, دیکھیے اگر زرعی پیداوار اگر ہم نے نہ بڑھائی تو پھر آپ کے اربوں ڈالر لگ جائیں گے گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء امپورٹ کرنے میں, کاٹن امپورٹ کرنے میں. ہمارے پاس تو ایک ڈالر جو ہے وہ ماپا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھائی اب آ رہی ہے, تو پہلے کیا ہو گیا تھا؟ میرے خیال وہ چونکہ پیکج اتنا بڑا ہے اس کے بوجھ تلے دب گیا مائک. یہ تقریباً 600 ارب روپے کے لگ بھگ یہ ٹوٹل پیکج ہے, جس میں نے آپ کو ہر جو جز ہے اس کو پوری طرح ایمانداری سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم نے جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں, انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے. میں نے بتا دیا کس طرح حکومت کے اراکین نے, وزراء نے کس طرح کوشش کی, سیکرٹریز نے, سب نے. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, مگر یہ ٹوٹل اوور آل یہ پیکج جو ہے یہ 600 ارب سے بھی تجاوز کر جاتا ہے. اس میں بجلی کی جو اس وقت, لیکن یہ ظاہر ہے سولر جو ٹیوب ویلز میں بدلیں گے. میں کل چائنا جا رہا ہوں, وہاں پر بھی چینی جو سرمایہ کار ان کو دعوت دوں گا آئیں پاکستان میں, اور سب سے پہلے یہ لیں جو کہ ون ون جو پروجیکٹ ہے, ٹیوب ویلوں کے اوپر سولر لگائیں, پے ایز یو ارن. جو اپنا کسان جو ہے اس کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑے گا. موٹی بات سمجھا رہا ہوں کہ جو بجلی کا بل ہے کسان وہ نہیں دے گا, وہ سولر کی جو قسط ہے وہ ادا کرے گا. اور اس کے باوجود حکومت پاکستان جو قرضہ ہے اس کی پوری اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ ہم بھریں گے انشاءاللہ. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسان بھائی کے لیے اور کوئی مراحت ہو نہیں سکتی جو کہ مخلوط حکومت نے جس کا فیصلہ کیا. اب آئیں, مگر دس ول ٹیک ٹائم. یہ آج تو نہیں ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا, مہینے میں ہوگا. یعنی آہستہ آہستہ یہ 3 لاکھ جو ہیں انشاءاللہ سولر پہ آتے جائیں گے. لیکن فوری طور پر ان کو ہم بجلی کے مد میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ لہذا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک فکس کاسٹ اب لیں گے کسان سے, صرف فکس کاسٹ 13 روپے فی یونٹ, جس کے اوپر 43 ارب روپے کی سبسڈی کسان بھائیوں کو دی جا رہی ہے. فکس کاسٹ, وہ تو 100 ارب تو پہلے دیے نا, اس کے ایڈیشنل میں بات کر رہا ہوں. ایڈیشنل جو ہے وہ ایڈیشنل 13 روپے فکس کی جا رہی ہے قیمت, جو کہ پہلے زیادہ تھی, پتہ نہیں 150 جو بھی ہے. ہم اس کو فکس کاسٹ لیں گے 13 روپے فکس کاسٹ. اس کے لیے ہمیں اضافی 43 ارب روپے کسان کو ہم دیں گے. اپنے کسان کو یہ بجلی کم کرنے کے مد میں ہم اس کو مہیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہاں پر بزرگ تو کوئی نہیں بیٹھا, لہذا میرے بھائیوں, یہ سوٹ پہنا ہوا یہ نوجوان لگتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں شباب, بلکہ جوانی ہے ماشاءاللہ. تو یہ میری بہن بیٹھی ہیں, تو بات سننے نہیں, میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے
شاندار پیکج میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ میں مخلوط ہوں حکومت کے تمام زعماء کو، جناب میاں نواز شریف صاحب کو، جناب زرداری صاحب کو، جناب بلاول بھٹو صاحب کو، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بی این پی کے جناب اختر مینگل صاحب کو، باپ کے جناب سردار خالد مکھی صاحب کو، ایم کیو ایم کے جناب خالد صدیقی صاحب کو، اور جو اے این پی کے جناب ایم الولی صاحب کو، اور جناب یہ بیٹھے ہیں نا جی، مجھے آپ بات تو مکمل کرنے دیں، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو، اور اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو میں ان کو بھی میں اویس نورانی، اویس نورانی، جی اویس نورانی صاحب جو ہیں، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت نے آج وہ کسان پیکج دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر حرف بحرف عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کی جائے گی، انسانی حد تک، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ضرور کوئی آئیں گے چیلنجز، ان کو ہم نیگوشیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے زرعی معیشت 4 سے 6 مہینے میں وہ اتنی توانا ہوگی کہ پاکستان کی جو معیشت جو ہے اس کو بے پناہ اس کو تقویت ملے گی، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ ہماری فلاور ملز ہیں، چاہے وہ جو ہمارے کنزیومرز ہیں، چاہے وہ ہمارے جو چینی جو کھاتے ہیں، اور سب ان کو بے پناہ ان کو ملے گی، اور آگے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر جو ہمارے وزراء بیٹھے ہیں سب کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام جو یہاں پر وزراء نہیں موجود ان کا بھی، احسن اقبال صاحب جو منسٹر پلاننگ ہے، اکنامک افیئرز، منسٹر آف کامرس، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کمال مہربانی سے انہوں نے اس میں معاونت کی، اور اس طرح جو میں نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ ہم کسان پیکج لے کے آئیں گے، آج وہ کسان پیکج کا اعلان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ اس غریب قوم کی خدمت کر کے اس کو توانا اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک مضبوط توانا ملک بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر پرائم منسٹر۔ میری طویل صحافتی زندگی میں آج یہ اتنا خوش ہوں کہ آپ نے ملکی معیشت کے لیے وہ کسان پیکج دیا جو میں نے آج 40-50 سال 55 سال کی صحافتی زندگی میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا۔ بڑی مہربانی ہے۔ میں اتحادی حکومت کے ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کی طرف سے، کیونکہ یہ قوم کا فائدہ ہے، لیکن میں چونکہ آپ نے شروع میں لفظ کہا کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے درکار ضروری ہے کہ معیشت، لیکن میری رائے ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے زراعت بھی ضروری ہے، لیکن زراعت کو پرامن ماحول میں ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لانگ مارچ جس کے بارے میں مسٹر ووڈا نے پچھلے ہفتے کہا یہ خونی مارچ ہوگا، میں جنازے دیکھ رہا ہوں، اور اب اس کو اسی پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ نے ارلی الیکشن کی تاریخ دینی ہے یا خونی مارچ دیکھنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی تحسین کا بہت شکریہ، لیکن یہ میرا اور ہم سب کا فرض تھا کہ ہم یہ پاکستان کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے قرض ہم چکاتے، جو کہ آج الحمدللہ ہم نے ایک حقیر خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی کمال مہربانی سے برکت ڈالے۔ جو آپ کا سیاسی سوال ہے، میں آپ کو کل اگر کہیں چین جانے سے پہلے جواب دوں گا، وہ بہتر ہوگا، وگرنہ پتہ کیا ہوگا، وگرنہ وہ لام آگے آ جائے گی اور میم پیچھے چلی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی بڑی۔ اور آپ کو پتہ ہے، تھینک یو، آپ کو پتہ ہے کہ جب پنجاب حکومت ابھی چند ماہ پہلے پی ایم ایل این کی تھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے 200 یونٹ تک جو بجلی کے جو کنزیومرز تھے ان کے اوپر بجلی کا بل معاف کر دیا تھا۔ 100 ارب رکھے تھے اس کے 100 ارب روپے،
100 یونٹ نہیں 200 یونٹ تھا 100 یونٹ. آئی ایم سوری, مہربانی آپ نے تصحیح کر دی, آئی ایم سوری. میں 100 ارب رکھا تھا اس کے لیے. آپ پوچھے پنجاب حکومت کو, وہ غریب عوام کا اتنا بڑا پیکج تھا, اس کو کیوں آپ نے برباد کر دیا. اور اب میں پھر اگلی بات سیاست کی چلی جائے گی, آج صرف زرعی معاش کے اوپر رہنے دیں. خالد محمود صاحب جی ایک منٹ. خالد محمود صاحب, ایکسپریس. عوام اور کسانوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا مافیا جو ہے وہ موجود ہے, جو ہمیشہ سے اپنی قیمتیں خود طے کرتا ہے. نہ عوام کو کچھ ملتا ہے, نہ کسان کو کچھ ملتا ہے. کیا اس مافیا کو ہاتھ ڈالنے کے لیے آپ کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بڑا اچھا سوال کیا. اس مافیا کو, اس کارٹل کو توڑنے کے لیے, اپنی جگہ پر لانے کے لیے, یہ پیورلی صوبائی یہ معاملہ ہے. جب ہم پنجاب میں تھے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجال کوئی کسک جاتا تھا, کوئی ایک دھیلا بھی کوئی آٹے کی قیمت بڑھانے کی کوشش کرتا تھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پنجاب حکومت اور قانون حرکت میں آتا تھا. یہ سوال آپ ان سے کریں. میں باقاعدہ ان کو, جو میری ذمہ داری ہے بطور وزیر اعظم کے, ان کو اس حوالے سے سینسٹائز کر رہا ہوں کہ خدا را آپ اپنے پروونشل پرائس کنٹرول کمیٹیز کو آپ ایکٹیو بنائیں, ان سے کام لیں, اور یہ قیمتیں جو بے جا جہاں پر بڑھائی جا رہی ہیں ان کو کم کریے. پیورلی خالصتاً صوبائی معاملہ ہے. ثناء اللہ ڈون. منسٹر صاحب اور ڈار صاحب دونوں سے سوال ہے. پاکستان IMF پروگرام میں اور ایک فریم ورک ایگریمنٹ بھی پاکستان نے سائن کیا ہے. یہ 600-650 ارب جو ہیں بجٹڈ نہیں ہیں. تو سر ڈار صاحب آپ کو پتہ ہوگا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, کہاں سے ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. دوسرا سر, آپ نے بتایا ہماری جو فوڈ کی امپورٹ ہے وہ 14 سے 16 ارب ڈالر سالانہ ہے. فوڈ امپورٹ. ہم تمام یہ پیسہ ملیشیا کے, ہالینڈ کے اور دیگر ملکوں کے کسانوں کو دیتے ہیں. یہ جو آپ 1800 ارب روپے قرض دینا ہے بینکوں نے, یہ 18 سے 22% پہ ان کو ملتا ہے, اور کریڈٹ آفیسر 10% کمیشن الگ لیتے ہیں, آپ کو ہی پتہ ہے. تو یہ جو آپ پیسہ باقی دنیا کے کسانوں کو دیتے ہیں, آپ خوردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں, گندم کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, چائے ہے, تو یہ آپ کسانوں کو, یہ تو بہت بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. پینٹس ہے سر, یہ 600 ارب کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دیکھیے, گزارش سن لیں, خوبصورت بات کی, مگر اپنے سوال کا جواب آپ نے وہی دیا جو میں نے آج یہ پیکج اناؤنس کیا ہے, کہ یہ پیکج دے کے فوڈ جو امپورٹ ہماری جو اربوں ڈالر کی ہے اس کو کم کیا جا سکے. وہ تبھی ہوگی کہ ملک کے اندر اپنی پیداوار بڑھائیں اور ان اجناس کی ہم ان کو فروغ دیں. اور یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ 600 ارب کا پیکج یہ کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ کی اگر یہ بات مان لوں, واقعی اگر کسان بھائیوں کے لیے اگر 600 کیا 1200 ارب کا پیکج دیا جائے وہ بھی کم ہوگا. لیکن کاش یہی سوال آپ پچھلی حکومت سے پوچھتے کہ انہوں نے تو ایک دھیلے کا پیکج دیا. ایاز جیو. دیکھیں اب آئٹم وائز تو آپ کو تفصیل اراؤنڈ دے دوں گا. فار ایگزامپل 400 لونز ہے تو وہ تو ریونیو آئٹم نہیں ہے. وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ اسٹیٹ بینک اور جو بینکس ہیں کمرشل بینک, آپ کو مطلب لوگ دیتے ہی نہیں ہیں, بینکس دینے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جو 2015-16 کا جو فسکل ایئر تھا اس میں ہم نے قریباً 350 روپے کا پیکج دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ایگریکلچر پیکج, اور اس میں بھی ایگریکلچر کریڈٹ موجود تھا. لیکن ہمیں پھر دن رات اس کے پیچھے لگنا پڑا تھا, اسٹیٹ بینک کو موبلائز کرنا پڑا تھا, بینکوں کو فورس کرنا پڑا تھا. تو یہ 400 بلین کو ان کو تو پیسے ہی نہیں ملتے. ثناء صاحب وہ تو پھر لیتے ہیں بیچارے 24% 36% مارکیٹ سے, تو وہ ہم انشور کریں گے. تو اس کا کوئی میں مثال دے رہا ہوں. تو باقی آئٹمیں بھی جو ہیں دے آر آل ٹیکن کیئر آف. موسٹ آف دی آئٹمس جو ہے وہ بجٹڈ ہیں, فنڈڈ ہیں, اور اس میں کوئی مسئلہ جو ہے ہوپ فلی IMF کے ساتھ ہمیں نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے جتنا کسانوں کی ضرورت تھی اس وقت, اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک لبرل اور ایک بہت روبس قسم کا پیکج دیا, یہ اٹ از نیڈ آف دی آر, اور یہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہت ضروری تھا اس وقت. جی ایاز. پرائم منسٹر صاحب دو کوشچن ہیں. ایک تو آپ نے مینوپلی کی بات کی, بڑا اچھا آپ کے ڈیسیژن تھے جو ٹریکٹر مافیا سے آپ نے لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے ایک تو امپورٹ آپ نے کی, اور دوسرا آپ نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو بھی, انویسٹرز کو بھی لے, اگر وہ قیمتیں کم کر دیتے تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا. جی, اس میں اگر آٹو انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے, مطلب آپ سے پہلی گورنمنٹ نے باقی مینوفیکچررز کو لے کے آئے لیکن وہ بھی انہی کی چال پہ چل پڑے,
اور قیمتیں اس وقت جو ہیں وہ ایک عام آدمی کے بس سے نکل چکی ہے، گاڑیوں کی قیمتیں. ایک عام آدمی اب گاڑی کے خواہ بھی دیکھ سکتا ہے. دوسرا جو کوشچن ہے کسان کے حوالے سے، جہاں آپ نے اتنا بڑا پیکج دیا، وہاں پر جو کے پی کا کسان ہے، جو ٹوبیکو کا کسان ہے، ان کی ہمیشہ سے ایک پرابلم ابھی پچھلے دنوں رہی ہے کہ جو ٹوبیکو ٹیکس کے حوالے سے جو ملٹی نیشنل کمپنی کے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر آپ ٹیکس لے رہے ہیں، وہ ایس ایم ای جو اسمال انڈسٹری میں جو مینوفیکچر ہے، چھوٹی لوکل سطح پر جو ایک چھوٹی ڈبی بنا رہے ہیں، وہی ٹیکس آپ اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں. ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں اس کو، تو اس کے حوالے سے ان کا ہمیشہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا. جی میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ نے جو آٹو کی بات کی ہے، یہ اچھی آپ کی تجویز ہے، اور منسٹر آف انڈسٹریز اور سیکٹر انڈسٹریز بیٹھے ہیں. میں ان کو گزارش کروں گا اس کو ضرور اسی انالوجی کے اوپر اس کو آپ اس کو ایگزامن کریں اور اس کا. تھینک یو ویری مچ. ٹوبیکو کا دیکھیے بات سنیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹوبیکو کا جو ان آرگنائز سیکٹر ہے، میسو پلفریج ہے، اربوں روپے کی، کو 2-4 ارب کی نہیں، 50-60 نہیں، 100 ارب سے بھی زیادہ اس کو سائفن آف کیا جا رہا ہے، جو قوم کا پیسہ ہے. آپ اگر یہ مجھے فرماتے کہ وہ جناب جو پیسہ سائفن آف ہو رہا ہے ان آرگنائز سیکٹر سے، اس کو اس جو لوپ ہول ہے اس کو پلگ کریں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا. آپ نے تو ریورس آرڈر میں سوال کر دیا. آپ نے بالکل، میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ پیسہ جو ہے وہ میسو اس کی سائفننگ آف ہے. اور میں نے ابھی 1.5 مہینہ پہلے اپنے ایف بی آر سے لی تھی اس کی پریزنٹیشن، تو ایک پیتھیٹک پریزنٹیشن تھی. اب وہ نئی بنا کے لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا اور یہ کہتا کہ کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ یہ چوری جو ہے ٹبیکو کی اس کو ہم بند کریں. جی نیکسٹ. سلیم صاحب جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ٹریکٹرز کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، تو آپ دورہ چین پر جا رہے ہیں، جو کہ کووڈ کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا وہاں کا پہلا دورہ ہے، یقیناً اہم دورہ ہے. کیا آپ چائنیز ٹریکٹر کے حوالے سے بھی پاکستان میں جس طرح چائنیز گاڑیاں یہاں بننا شروع ہوئی ہیں، مختلف پلانٹ لگے ہیں، کیا اس حوالے سے بھی کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو کسان کے حوالے سے، جو چھوٹا کسان ہے، اس کو بیج کے حوالے سے جو ہائیبریڈ بیج ہے اور جو باقی معاملات ہے، اس میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جب سے ہم نے جو محکمہ زراعت ہے اس کو ختم کیا، اس کے بعد سے یہ مسائل بڑھے ہیں. تو کیا محکمہ زراعت کو ریوائیو کرنے اور چھوٹے کسان کو ہائیبریڈ بیج کی رسائی فراہم کرنے پر بہت اچھی سوال ہے جی. یہ جو ٹریکٹر کے حوالے سے، یہ پاکستان کے سرمایہ کار اور دنیا کے سرمایہ کار سب کے لیے اوپن آفر ہے. وہ چینی سرمایہ کار ہے، پاکستان کا ہے، کراچی کا ہے، لاہور کا ہے، کوئٹہ کا ہے، پشاور کا ہے، مڈل ایسٹ کا ہے، سعودی عربیہ کا ہے، لنڈن سے ہے، یو اے ای سے ہے، قطر سے ہے. دے آل ویلکم. اگلی بات یہ جو آپ نے کہا، یہ جو سرٹیفائڈ سیڈ دے رہے ہیں جو کہ سیلاب زدہ علاقوں میں، مگر جو ایکسٹینشن کی، اگر زرعی ایکسٹینشن کی آپ بات کریں، یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو ایکسٹینشن جو ایک بہت شاندار ایک پروگرام تھا، وہ آلموسٹ بند ہو چکا ہے. اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. سر کوشچن میرا یہ ہے کہ عام کسانوں کے لیے تو آپ نے اچھا پیکیج دے دیا، مگر جو عام آدمی ہے، مہنگائی کی شرح دیکھیں 30% پہ جا رہی ہے، پیٹرول جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. تو عام آدمی کو آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں آگے؟ ان کے لیے بھی کوئی پیکیج ہے، کوئی ریلیف ملے گا ان کو بھی؟ یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. اب بتائیے کہ یہ گندم جو اب امپورٹ کی جا رہی ہے اور گندم کی قیمتیں آسمانوں سے باہر، جو کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اب تو گندم کی قیمتیں اس وقت کم ہوئی ہیں. پہلی جو کھیپ ہم نے خریدی وہ $500 پہ تھی، اب الحمدللہ 370 پہ یا 72 پہ آ گئی ہے. تو جو امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ اس کے اوپر میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. وہ تبھی ختم ہوگی کہ ہم وہ اجناس یہاں پیدا کریں. اور اسی لیے یہ پیکج جو ہے جو کہ ایک ہم نے دیا ہے، اس میں 4-6 مہینے میں، جس طرح میں نے کہا کہ اس کا سرکل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے کامیابی سے اس پیکج ہم نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی تو آپ دیکھیں گے کہ جو زرعی پیداوار بڑھے گی اور اسی حد تک ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہوں گی. اور اس طرح انفلیشن جو ہے، امپورٹنٹ انفلیشن میں فرق پڑے گا. تیل، گیس، میں روز دیکھتا ہوں کہ تیل گیس کی قیمتیں کیا ہیں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ نیچے آئیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں.
95%, 98% امپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارے فارن ایکسچینج بھی اس کے اوپر بے پناہ اربوں ڈالر سال کا لگ جاتا ہے. تو اگر وہ کم ہوں گی تو اپنا پاکستان میں قیمتیں کم ہوں گی, اگر وہ اوپر رہیں گی تو میرا آپ کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. اختیار ایک بات کا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کہ زرعی پیداوار بڑھائیں اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہو اور یہاں پہ چیزیں سستی ملیں. عثمان پرائم منسٹر صاحب, احسن اقبال صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر 1 مہینے میں ML1 پر کام شروع نہ ہوا تو ریل کا پہیہ بیٹھ جائے گا. آخر کیا وجہ ہے, رکاوٹ کیا ہے اس کے ML1 میں, اور آپ چائنا جب جا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی خصوصی فوکس ہوگا؟ مہربانی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں دوں گا. کل ہم چین جا رہے ہیں انشاءاللہ, تو اللہ سے دعا کریں. جی نیکسٹ. آپ کی اجازت سے جی, ابھی ہم ایکنک ہماری ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں, بلکہ 6:30 شیڈولڈ ہے, ECC بھی ہے, تو یہ ہم اس میں ٹیک کر رہے ہیں جی, ٹیک اپ جو آپ کی بات ML1. تھینک یو سر. بڑا اچھا کسان پیکیج تھا, اور یقینی طور پر جس طرح طارق بشیر چیمہ اور ڈار صاحب کی جو اس میں انوالومنٹ وہ نظر آئی ہے. اسی سے آپ نے جو سیلاب کا بھی ذکر کیا, کسان اور سیلاب کا ایک تعلق بھی ہے, اور سیلاب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے تو 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ وفاق نے ہمیں 1/3 بھی نہیں دی سیلاب متاثرین کے حوالے سے. سیکنڈلی کسان پیکیج کی ہی بات ہے, تو یہ بتائیں کہ آج آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یا برقرار رہے گی؟ جی, وہ آپ نے 3 سوال کر دیے. پہلا سوال یہ ہے, آپ نے سوال کیا کہ پنجاب کے وزیر نے شکایت کی ہے. ریکارڈ اینڈ فیکٹس اسپیک فار دم سیلف. NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ایجنسی ہے, اس کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے 1.5 اضلاع میں یا 2 اضلاع میں پانی آیا تھا. وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر متاثرہ گھر کو 25,000 ملا, جس طرح سندھ کو ملا, بلوچستان کو ملا, KP کو ملا, گلگت بلتستان کو ملا. خیمے گئے, دودھ گیا, ماسکیٹو کٹس گئیں, اور فوڈ پیکیجز گئے, پانی گیا. وہ سارا ریکارڈ کیسا ہے, اس کے اوپر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. دوسری وہ انشاءاللہ وہ وقت پہ اپنا وزیر خزانہ اس کا اعلان کریں گے. پرائم منسٹر صاحب, میرا سوال بھی زراعت سے متعلقہ ہے. آپ کے ساتھ 3-4 سینئر لوگ بیٹھے ہیں, زراعت سے متعلقہ ہیں. 15 اکتوبر کو مڈ آف اکتوبر میں کرشنگ کا سیزن شروع ہوتا ہے گنے کا. ابھی آج 31 اکتوبر ہو گئی, ابھی تک جو شوگر ملوں جو طاقتور لوگ ہیں ابھی گنے کی کرشنگ شروع نہیں ہوئی, اور ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کسانوں نے گنا کاٹ پر چارے کے طور پر کھلانا شروع کر دیا ہے. تو اس کرائسس کا آپ کے علم میں ہے, آپ کے ساتھیوں کے علم میں ہے, تو کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کو یہ بالکل وفاق چاہے گا کہ یہ شوگر ملیں جلد سے جلد یہ کرشنگ اپنا سٹارٹ کریں. اگین یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے, صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنا وہ باقاعدہ ترغیب دیں, جو نہیں مانتے فورس کریں. ہمارے زمانے میں جب ڈیلے ہوتی تھی تو میں ریونیو ایکٹ کے تحت ان کو میں فورس کرتا تھا کہ اس کو ملوں کو چلائیں. تو آپ کا سوال بالکل جائز ہے, بالکل بجا ہے. آج اپنے پروگرام میں صوبوں کو آپ درخواست کریں, مہربانی کریں. سیکنڈ لاسٹ کوسچن. البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سرپلس چینی, اگر اب مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, اگر ہوئی بھی تو مشروط ہوگی یہ ملیں پہلے چلائیں. جب ملیں چلیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. پرائم منسٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کسان پیکیج ہے یہ منسٹرز اور سرکاری لوگوں نے بنایا. پچھلے دنوں کسان ایک لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئے تھے, اور انہوں نے بھی کوئی ریٹن اپنی گزارشات رکھی تھی, اپنے مطالبے رکھے تھے. تو کیا یہ پیکیج ان کے تمام مطالبات کو ایڈریس کر رہا ہے؟ دوسرا ساتھ ہی میرا سوال یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سردیاں بہت اب سخت ہو رہی ہیں, اور جس طرح آپ سیلاب کا پیکیج دے رہے ہیں, اس سیلاب کی تباہ کاریاں درخت کٹنے سے ہو رہی ہیں. اور جو میں خود پہاڑی علاقے سے ہوں, سردیوں میں ہمیں خون جما دینے والی سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں گیس جو آپ سلنڈر کی ہے وہ سستی نہیں مل رہی, سبسیڈائز نہیں مل رہی, تو لوگ مجبوراً درخت کاٹ رہے ہیں. تو کیا وہ بھی کوئی ایسی پالیسی دے سکتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں کو آپ جو ان کا گھریلو سلنڈر ہے وہ سستا دیں تاکہ درخت بھی نہ کٹیں؟ تھینک یو. بڑا اچھا سوال کیا. اگر بلین ٹری اگر لگا ہوتا تو آج شاید یہ موسمی تبدیلی اتنی تیزی سے نہ آتی. جی نیکسٹ. جی ایک ٹاسک فورس بنائی تھی میں نے آج سے کئی مہینے پہلے,
दिन रात अर्क रेजी से इन्होंने उसके ऊपर काम किया। किसानों के साथ जो तशरीफ लाए थे उनको राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी तरह एंटरटेन किया, उनको चाय पिलाई, खाना खिलाया, उनको इस्लामाबाद में उनको बड़े अच्छी तरह उनकी मेहमान नवाजी की। हमारे जो मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, ये उनको मिले, मैं मिला उनको, और उनको यकीन दिलाया कि हम इंशाअल्लाह जो माजी में जो कौम का वक्त ज़ाया हुआ, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जो आपसे बात की है आज उसकी अमलदारी आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर, पहले तो ये सीक्रेट बताएं कि ये जो आपके बराबर में बैठे हुए इसहाक डार साहब, आपने इनको इतने बड़े फिस्कल इम्पैक्ट के लिए किस तरह आमादा किया कि ये अपनी किट्टी को इसके लिए ओपन करें। और सवाल आपसे संजीदा ये है कि ये किसान पैकेज का तो आपने अनाउंस कर दिया है, लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड पंजाब गवर्नमेंट से और केपी की गवर्नमेंट ने अभी मुजाहरा किया है जिस रवैये का, तो क्या कोई मैकेनिज्म बनाएंगे कि ये जो होस्टाइल एटमॉस्फेयर है इसके बावजूद आपकी जो पैकेज की डिलीवरी है ये पॉसिबल हो सके? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो इसहाक डार साहब मंजे हुए माशाल्लाह जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बहुत अपनी की नज़र है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। मैं कोई इनको खुश नहीं कर रहा, बहुत मेहनती आदमी हैं और इनको हमने, इनके प्रॉब्लम्स हैं, कोई शक नहीं, हमने बड़ी ये नहीं इनको हमने दरख्वास्त की, इनको हमने, और फिर दरख्वास्त के साथ हमने जो फैक्ट्स हैं वो बयान किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। और दूसरी बात जो सूबों के हवाले से बात की, सूबे पाकिस्तान के हैं, वफाक पाकिस्तान का है, सूबे पाकिस्तान के हैं। उम्मीद है कि वो तावन करेंगे, अगर नहीं करते तो फिर कौम उसकी बात करेगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक बड़ा अहम मसला जो किसानों को पेश आता है, वो जो बड़े किसान हैं उनको तो ये परेशानी नहीं होती जाली ज़रूरी अद्वियात के हवाले से, उनकी रोकथाम के लिए साबका हुकूमतों ने भी माजी में भी वादे इरादे करते रहे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए कोई आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं खुद नुमाई की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मेरी पंजाब में खिदमत के मौके के दौरान जाली अद्वियात का मुकम्मल खात्मा था। किसी की मजाल नहीं थी कि वो जाली अपने दवाई किसान के हवाले करे, उसकी बेड़ा गर्क कर दे उसकी फसल का। तो ये अगेन ये सूबाई मामला है। ये अच्छा हो कि आप उनसे सवाल करें, और मेरी सूबों से दरख्वास्त है अदब से कि वो इन जाली अद्वियात का कला कमा करें। ताहिर मोगल साहब जी। मगर किसान पैकेज के बारे में मैं इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर बात करूंगा। ये आखिरी सवाल है। जी प्राइम मिनिस्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आप तो कह रहे हैं कि मुल्क में हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, आप एक नक्शा खींचे जो इस वक्त सोसाइटियां हैं, हाउसिंग सोसाइटियां, वो तो गांव खत्म कर रही हैं, दरख्त खत्म कर रही हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस मुल्क को बचाना है तो अपना एग्रीकल्चर को किसान को वो चीज दें। आपने जैसा अभी कहा है कि हम कर्जे देंगे, और नौजवान वो जो एजुकेशन में है या जिसमें है, जो इस बारे में। तीसरा मेरा एक क्वेश्चन जो है, जो वो दुख का क्वेश्चन है, वो ये है कि 70 साल हो गए हैं, इस मुल्क में तबाही और बर्बादी आ रही है। जो भी है इस वक्त अपोजिशन लीडर जो भी कुछ कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसमें जो एक बात ये सुन लें, उसमें यह है कि गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। आप ऐसा कानून बनाएं, कोई गवर्नमेंट वसाइल अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर पैकेज, वही ज़री पैकेज दिया है, कोई लुगाटे तो नहीं मैं बेच रहा था, मैं आपको ये वो ज़री पैकेज दिया है और बहुत शानदार पैकेज दिया है। बाकी सवाल के जवाब इंशाल्लाह देंगे आपको।